बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। नाज़रीन, प्रोग्राम फ़िक्र सुकून के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अज़हर इकबाल साबरी। गुफ्तगू को आगे ले जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक अच्छी मालूमात के हसूल के लिए हम उम्मीद रखते हैं कि आप यकीनन खुद भी सब्सक्राइब करेंगे और आगे लोगों को भी इसका मशवरा देंगे। नाज़रीन मोहतरम, आज जिस हस्ती का जिक्र हम आप तक जिनका पैगाम पहुंचाना चाह रहे हैं, जिनके किरदार का, जिन्होंने इस्लाम को हौसला दिया, जिन्होंने खुद ताजदार नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौसला दिया, जिनका बहुत सी खिदमात दीन इस्लाम से वाबस्ता है, वो सैयदना खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। ये वो हस्ती है जिन्होंने एक खातून होते हुए इस्लाम पर बहुत से एहसानात बर्पा किए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत दनाई और बहुत मालो ज़र से नवाजा, लेकिन आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सब कुछ कुर्बान फरमा दिया। ये वो ज़ात हैं जिन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत मोहब्बत दी, बहुत हौसला दिया और नबूवत के दावेदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में हर तरह से सुकून फराहम करने की कोशिश की। और ये वो ज़ात अक़दस है कि जनाब मरियम अलैहिस्सलाम के पास जब जिब्रील अमी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बशरी लिबादा ओढ़ कर भेजा, जब आप बशरी लिबादा ओढ़ कर आए तो जनाब मरियम अलैहिस्सलाम जिब्रील अमी को पहचान नहीं सकी थी, लेकिन कुर्बान जाए हसनैन करीमैन की नानी जान पर कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब अभी 25 बरस की उम्र के हैं और 25 बरस की उम्र में आप अपनी गुलाम, अपनी नौकरानी को, अपनी कनीज़ को, नफीसा को फरमाती हैं कि नफीसा, जब सुबह सूरज तलू होगा और अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया ज़मीन पर नहीं पड़ेगा तो समझ लेना यही वो कायनात में आखिरी नबी उज़ ज़मा है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी पैगाम देने के लिए इस दुनिया में भेजा है। ये कमाल था, आपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बशरी तकाज़े में पहचान लिया, लेकिन उधर जनाब मरियम अलैहिस्सलाम जिब्रील अमी को बशरी तकाज़े में ना पहचान सकी थी। नाज़रीन, ये वो ज़ात है कि जब जिब्रील अमी जनाब मरियम अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर आए और जब उनके हुजरे में दाखिल होते हैं, बगैर दस्तक दिए, बगैर इजाज़त लिए दाखिल हो जाते हैं, लेकिन इधर देखिए जब बारी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आती है, जिब्रील अमी दरवाजे पर आते हैं, रुक जाते हैं, दस्तक देते हैं, साथ आयात लिए आए हुए हैं, आयतें साथ हैं, आयात का नज़ूल लिए आए हुए हैं, लेकिन कुर्बान जाइए, अदब देखिए, मकाम देखिए, मर्तबा देखिए कि आप आकर रुक जाते हैं, दस्तक देते हैं और इजाज़त तलब फरमाते हैं, फिर दाखिल होते हैं। ये है इस्लाम में खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान। जनाब, हम खुश नसीब हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ऐसी माँ अता फरमाई जिन्होंने तरबियत की, इस्लाम की तरबियत की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको बहुत सी दानाई से नवाज रखा था। नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में चूँकि अबू तालिब के घर रहे, अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत आका अलैहिस्सलाम की परवरिश में अहम किरदार अदा किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत मुफलिसी की ज़िंदगी गुजारी और बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजारी और मुफलिसी के आलम में ज़िंदगी गुजारी, लेकिन जब खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ आपका निकाह हुआ और आप उनके घर तशरीफ़ ले गए, उधर रहने लगे, आका अलैहिस्सलाम एक बस्ती से लौट कर आते हैं। आका अलैहिस्सलाम के कपड़े भी बेवाजिबी से थे और जब आए और आकर खामोशी इख्तियार करते हुए अपने सर पर कपड़ा लिया और अपने जिस्म मुबारक पर कपड़ा ओढ़ते हुए लेट जाते हैं। खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा देखती हैं कि नबी पाक रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़ा सर पर ले लिया है, अपने जिस्म मुबारक पर कपड़ा ले लिया है और कुछ इरशाद, कुछ नहीं बोल रहे, और अर्ज़ की कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप आज इतने खामोश क्यों हैं? फरमाया कि मैं एक बस्ती में गया था, वो लोग बहुत मुफलिस हैं, बहुत गरीब हैं,
ان کی مفلسی کا عالم دیکھا نہیں گیا مجھ سے، لیکن میرے پاس کچھ مال و زر نہیں تھا جو میں ان کو دے سکتا، اس لیے میں خاموش ہو کر واپس لوٹ آیا ہوں۔ اس پر آپ نے آقا علیہ السلام سے کہا کہ آپ جائیے، تمام مکہ کے تمام سرداروں کو اکٹھا کر لیجئے۔ آپ گئے، تمام مکہ کے سرداروں کو لے آئے۔ جب آپ واپس لوٹے ہی تھے، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اشرفیوں کو اتنا انبار لگا دیا، اتنی اشرفیاں وہاں پر اکٹھی کر دی کہ جب نبی پاک رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بیٹھتے ہیں تو وہ ان اشرفیوں کے پیچھے، جب سرکار بیٹھتے ہیں تو اشرفیوں کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ وہ اتنا زیادہ ذخیرہ آپ نے لا کر درمیان میں رکھ دیا اور فرمایا کہ اے مکہ کے سرداروں، گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنی تمام تر دولت آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کر دی ہے، یعنی کہ ان کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ میری مال و دولت کو جہاں چاہے جب چاہے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ہے اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ شان تھی آپ کی، اللہ رب العزت نے آپ کو اتنی شانوں اور دولت سے نوازا ہے۔ ناظرین، بڑی مزے کی اور بڑی خوبصورت بات، اللہ رب العزت نے ہم جیسے گناہگار امتیوں کو کہا کہ تم لوگ حلال کھاؤ، قرآن میں بھی اس کا ارشاد ہے، اور پھر جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان سے کہا تم طاہر رزق کھایا کرو، اور اللہ رب العزت نے انبیاء سے کہا کہ تم لوگ طیب رزق کھایا کرو، کہ نوح تم طیب رزق کھاؤ، ابراہیم علیہ السلام آپ بھی طیب رزق کو کھایا کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تم بھی طیب رزق کھایا کرو۔ اور یہ حکم تھا انبیاء علیہ السلام کے لیے، اور جو ان سب کا سردار ہیں آقا علیہ السلام کے لیے کیا حکم تھا کہ آپ کس طرح کا رزق کھایا کرو۔ کیا شان تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جنہوں نے 25 سال قوم پیش، روایات میں آتا ہے کہ 25 سال قوم پیش جنہوں نے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے رزق کھایا۔ اور شان دیکھیے خود خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رزق کیا ہوگا، ان کے گھر میں جب سرکار کھاتے ہوں گے، چلتے ہوں گے، وہ سما کیسا ہوگا، ان کے رزق کی شان کیسی ہوگی، ان کی اپنی شان کو اللہ رب العزت نے کتنا بلند فرما دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھے، یہ بہت مشہور واقعہ ہے، آپ نے سن رکھا ہے، اور ادھر فرعون آ جاتا ہے۔ فرعون کہتا ہے کہ اس بچے کو ذرا مجھے دو، اور آپ فرماتی ہیں کہ نہیں، تم پاک نہیں ہو، میں اس بچے کو تمہیں نہیں دوں گی۔ لیکن جب وہ تھوڑا قریب ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام اس کو تھپڑ لگا دیتے ہیں۔ فرعون کہتا ہے کہ ہاں یہی وہ بچہ ہے جس کی مجھے تلاش تھی، لیکن بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا اسے فرماتی ہیں کہ میں تمہیں اس کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گی، یہ میری آنکھوں کا سکون ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور یہ آنکھوں کا نور ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیتی ہیں، اور جب وہ انہیں بچا لیتی ہیں، اللہ رب العزت انہیں جنت عطا فرما رہا ہے، جنت کے سرداروں میں سے ایک سیٹ دے رہا ہے۔ ناظرین، جب یہاں پر آسیہ علیہ السلام، آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو موسیٰ علیہ السلام کو بچائے اور وہ اس کو جنت مل رہی ہے، ناظرین محترم، جس نے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ دی، 25 برس کی عمر میں ان سے نکاح فرما لیا، اور ہر وقت میں آپ کا ساتھ دیا، اور اس طریقے سے آپ کے ساتھ کھڑی ہو گئی کہ تاریخ گواہ ہے اس بات کی، روایات میں یہ ثبوت ملتا ہے کہ کائنات میں 2 ہستیاں ایسی ہیں، ایک سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور ایک سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ آپ 2 ہستیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے اسلام خود اپنی مرضی سے قبول کیا، جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کی ضرورت نہیں پیش آئی تھی۔ یہ وہ ذات تھی، اور جن کا آج دن پوری امت مسلمہ جو اس دن کو منا رہی ہے، اور بڑی عقیدت کے ساتھ پیغامات ان کی تعلیمات، ان کی تربیت، اور ان کا اسلام میں جو کردار رہا، اسلام میں جو کردار لوگوں تک پیغامات پہنچاتے رہے، یہ وہ کردار تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار مکہ کے ظلم سہتے ہوئے کوئی پاس نہ تھا ہوتا، کوئی حوصلہ دینے والا نہیں ہوتا تھا، جب لوٹ کر گھر آتے اور نبوت کے تاجدار کو جو حوصلہ دے، اس کو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم آپ سب کے مشکور ہیں کہ جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہے، اور ہم
کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور ہماری خواہش ہے کہ مزید سبسکرائبر ہمارے ساتھ جڑتے رہیں تاکہ ہم ایک اچھی معلومات، اچھے پیغامات ان تک پہنچا سکیں، اور بالخصوص جو ہمارے چینل کا مقصد ہے فکر سکون کا، کہ لوگوں کی سکون کی حد تک، سکون کے لیے جو تگودو کی جا سکے، فکری سکون کے لیے، معاشی سکون کے لیے، پیغامات کے ذریعے اور دیگر استخارے کے ذریعے یا دیگر جو بھی روحانی آیات بتا کر دیگر چیزوں سے ہم انشاءاللہ پیش خدمت رہیں گے۔ اور ایک سوال مجھ سے پوچھا گیا تھا، ایک لڑکے نے ایک سوال مجھے واٹس ایپ پہ کیا کہ میں کسی شخص کی دنیاوی محبت میں مبتلا ہوں، میں اس کو بھولنا چاہتا ہوں تو اس کو کیسے بھلواؤں؟ میرا اس کو پیغام یہی ہے کہ بھائی آپ ضرور، اگر آپ اس دنیاوی محبت کی غلاظت سے نکلنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہر روز کم و بیش 5 بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ابراہیمی کی ایک تسبیح 5 مرتبہ وہ تسبیح پیش کیا کریں، اور یہ عمل آپ نے 11 دن جاری رکھنا ہے۔ جب 11واں دن آئے پھر آپ نے 11 بار تسبیح پڑھا کرنی ہے، اور یہ عمل آپ نے 21 دن تک جاری رکھنا ہے۔ 21 دن تک اگر آپ کی دماغی، روحانی اور قلبی کیفیت نہ بدل جائے تو مجھ سے رابطہ ضرور کیجیے گا۔ ناظرین اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔